نہ کیوں بارہویں پہ غم پیارے آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا سیرت رسول اللہ کی۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ نانا حسن، یہ ہمارا موضوع ہے کہ حضرت امام حسن کے ساتھ آپ کے نانا جان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا۔ اس سے انشاءاللہ ایک میں یوں سب کہوں کہ دنیا میں جو نانا ہیں یا والد ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ آج کے اس بیان میں سمجھنے اور سیکھنے کا موقع مل سکتا۔ تو آج نانا جان اور نواسہ جان کا انشاءاللہ تعالی ذکر پاک کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ آپ اول تاخیر ہمارے پروگرام میں شرکت کی نیت کر لیجئے۔ نعت خوان اسلام بھائی ساتھ ہوتے ہیں، تو میں ہمارے نعت خوان اسلام بھائی سے عرض کروں گا کہ ہمیں کوئی ایک پیارا سا کلام سنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، 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 کہ نا امیدوں کو امید وار کرتے گئے، کہ نا امیدوں کو امید وار کرتے گئے، جمع کے دل میں صفِ حسرت و تمنا کی، جمع کے دل میں صفِ حسرت و تمنا کی، جمع کے دل میں صفِ حسرت و تمنا کی، نگاہ لطف کا ہم انتظار کرتے ہیں، نگاہ لطف کا ہم انتظار کرتے ہیں، عجب کرم شہ والا تبار کرتے گئے، اشارہ کر دو باد خلاف کے چھوکے، اشارہ کر دو باد خلاف کے
سفینے کو پار کرتے گئے، ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شعر اتنا مطلب خوبصورت اور سبق آموز، اور اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات اور آپ کی طاقت کا ایسا خوبصورت بیان ہے۔ اشارہ کر دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ کر دو تو باد خلاف کے جھونکے۔ پہلے کشتیاں جو تھیں، آپ کو شاید یاد ہوتا ہوگا ناظرین اور حاضرین، کشتیاں ہواؤں پردے سے چلتے ہیں، پردہ ہوتا تھا، ہوا اس کو لے کر چلتی تھی، اسی طرح پردہ ایڈجسٹ ہوتا تھا اور اس کے ساتھ یہ کشتیاں چلا کرتی تھیں۔ تو اشارہ کر دو تو باد خلاف کے جھونکے، جو ایسی ہوا جو ہمارے خلاف چل رہی ہے، جانا کہیں اور ہے، ہوا کہیں اور لے کے جا رہی ہے۔ اشارہ کر دو تو باد خلاف کے جھونکے ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے، یعنی وہ ہوا جو ہمارے سفینے کو کہیں اور لے کے جا رہی تھی، اگرچہ خلاف تھی، مگر آپ کا اشارہ ہو تو یہ خلاف جھونکا، یہ خلاف ہوا بھی ہمارے سفینے کو پار لگا دے گی، کنارے سے لگا دے گی، بس آپ کے ایک اشارے کی دیر ہے۔ یہ حسن رضا خان صاحب کا شعر تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے نا، قسمت میں لاکھ پیج ہوں سوبل ہزار کچ، قسمت میں لاکھ پیج ہوں سوبل ہزار کچ، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، کہ آقا کی ایک سیدھی پیاری میٹھی نظر پڑ گئی، سارے معاملہ، سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ پیارے اسلام بھائیو، زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشیت الہی پر مبنی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، مشیت الہی اور رضا الہی، ان دونوں میں فرق ہے۔ انشاءاللہ اس کا کسی دن فرق واضح کروں گا۔ مشیت الہی ہوتی ہے، اس وقت تک یہ چیز رہنی ہے، مگر جب وہ چیز ختم ہوتی ہے مصطفیٰ کریم کی نظر عنایت سے، تو پھر اس کے اثرات ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ہمت و صبر بھی عطا کرے، اور اس در دولت سے جو ہماری امیدیں وابستہ ہیں، یہ امیدیں قیامت تک وابستہ رہیں، اور انشاءاللہ یہ امید ہمارا بیڑا پار کر دے گی۔ اشارہ کر دو تو باد خلاف کے جھونکے، اشارہ کر دو تو باد خلاف کے جھونکے، ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے گئے، تمہارے در کے گداؤں کی شان عالی ہے، تمہارے در کے گداؤں کی شان عالی ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے گئے، وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے گئے۔ خدا سگان نبی سے مجھ کو سنوا دے، خدا سگان نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے، خدا سگان نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے، ہم اپنے کو تمہیں تجھ کو شمار کرتے گئے، ہم اپنے کو
آگ کو باغوں بہار کرتے ہیں، جو دم دم میں آگ کو باغوں بہار کرتے گئے۔ حسن کی جان ہو اس کرم میں نثار، ہماری جان ہو اس کرم بے نثار۔ حسن کی جان ہو اس کرم بے نثار، کہ ایک جہان کو امیدوار کرتے گئے، کہ ایک جہان کو امیدوار کرتے گئے۔ اور جب کرم شہ والا تبار کرتے گئے، کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ دوران سفر حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے رونے کی آواز آئی۔ یہ دونوں اپنی والدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ کہتے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں سے چل کر دونوں کے پاس پہنچ گئے، جن کی جب رونے کی آواز آئی ایک بے چینی ہو گئی کہ میرے نواسے رو رہے ہیں۔ تیز چل کر آپ وہاں پہنچے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹوں کو کیا ہوا ہے، میرے بیٹوں کو کیا ہوا ہے۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ جو کہ صاحب کوثر کی شہزادی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ان دونوں کو پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے۔ کہتے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی تلاش میں مشکیزے کی طرف گئے، اور جب اس کو دیکھا جس میں پانی ہوتا ہے تو اس میں پانی نہ تھا۔ صاحب کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلند آواز سے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کسی کے پاس پانی ہے؟ حسن اور حسین پیاسے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان جو آواز سنی تھی، ہر شخص پانی تلاش کرنے کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھا، ہاتھ بڑھایا۔ جن کے پاس پانی کا مشکیزہ تھا، مشکیزے وہ چمڑے کا، لیدر کا ایک جیسے کہ ہوتا ہے، اس کے اندر پانی پہلے رکھا جاتا تھا۔ سب نے اپنے اپنے مشکیزے چیک کیے، پانی کے قطرہ نہ ملا، پانی نہ تھا وہاں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو پانی نہیں ملا، آپ نے فرمایا دونوں میں سے ایک مجھے دے دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو لیا، اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، مگر پیاس کی وجہ سے ان کا رونا جاری تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے پیارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاس سے رونے والے نواسے
امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں اپنی زبان مبارک داخل کر دی۔ آپ امام حسن نے اسے چوسنا شروع کیا اور چوسنے کے بعد آپ خاموش ہو گئے، آپ کو تسکین ہو گئی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے دوسرا بیٹا دو، چنانچہ دوسرے کو بھی لیا اور ویسا ہی کیا جیسے پہلے کے ساتھ کیا تھا، اور یوں دونوں کے رونے کی آواز بند ہو گئی۔ میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے کتنی محبت تھی، نواسوں کا رونا، نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اس سے ایک سمجھیے کہ ایک کہتے ہیں تکلیف ہوتی ہے کہ میرے بچے کیوں رو رہے ہیں۔ یہ واقعہ پڑھنے اور بیان کرنے کے دوران شاید آپ کو کربلا یاد آیا ہو کہ جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچے کا یوں پیاس سے رونا گوارا نہ ہوا تو یزید پلید کے لشکر نے تو 3 دن کی بھوک اور پیاس کے ساتھ امام حسین کو شہید کیا۔ اس سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی۔ تو یہ جو سیرت پاک کا یہ جو حصہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے کہ نواسوں کے ساتھ محبت، نواسوں کے ساتھ پیار، یعنی ایک پورا موضوع ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، ان بیٹیوں کے ساتھ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور پیار تھا، اور ان کے ساتھ جو انداز مبارک آپ کا تھا زندگی کا، اس کا ایک پورا الگ بیان ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، داماد ہیں، ان کے ساتھ جو آپ کا انداز تھا اس کا ایک پورا ایک بیان ہے۔ اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیٹی تھی، ان کی بیٹی تھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی نواسی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جی ہاں، آپ کی نواسی بھی تھی۔ آپ کے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے، حسن، حسین اور محسن، یہ نام تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی تھے، شہزادے بھی تھے۔ ابراہیم، ایک کا نام ابراہیم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کا نام حضرت سیدنا عبداللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا بیان کیا جاتا ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یوں، اور یہ بچپن میں ہی دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بیٹی کے بیچوں کے ساتھ جو ایک تعلق تھا، اور ایک ان کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا تھا، ان کے ساتھ باتیں کرنا ہوتا تھا، ان کے ساتھ جو معاملات کرنے ہوتے تھے، پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی جس کو کہتے ہیں نا، ایک فیملی لائف، اس کا اس بڑا خوبصورت پہلو ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ اس انداز کو اختیار فرماتے تھے، آپ سوچئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں ہے، مدینے کی گلیوں میں ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور اسے سبق حاصل کرتے تھے۔ تو یہ سیرت کا جو پہلو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ایک فیملی لائف، نانا کی حیثیت سے، نانا جان کی حیثیت سے، بابا جان کی حیثیت سے، ایک شوہر کی حیثیت سے، آپ نے جو اپنی امت کی جو تعلیم و تربیت فرمائی ہے، امت کو چاہیے کہ سیرت مبارک کے اس پہلو کے ذریعے بھی اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی ہم کوشش کریں۔ آگے انشاءاللہ سنتے ہیں، آج سیرت رسول اللہ کی ہے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا تعلق۔ اس طرح ایک اور روایت میں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، اس وقت آپ کی عمر چھوٹے تھے، اور جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تھے تو وہ آپ کے کمر پر، پشت انور پر
بیٹھ جایا کرتے تھے، اوپر چڑھ جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر اٹھا کر انہیں زمین پر بٹھا دیتے، آرام سے سر اٹھاتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس بچے کے ساتھ ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں جو ہم نے کسی اور کے ساتھ آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک وہ دنیا میں میری خوشبو ہے، یقیناً میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے۔ یہ بھی ایک غیب کی خبر تھی، یقیناً درست ہوئی، تاریخ کا باقاعدہ یہ ایک پورا ایک چیپٹر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص ان کی خصوصیات میں سے کئی چیزیں ہیں جو میں آج بیان کر رہا ہوں، ان میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے بھی ہیں، لیکن یہاں پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار و محبت کا انداز سے دیکھیں۔ ایک اور امام بخاری نے ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حسن بن علی یعنی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے پر دیکھا، اور آپ فرما رہے تھے اللہ بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ یعنی یہ بھی کمال کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی محبت کا بیان کر رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی اس سے محبت فرما۔ یعنی آپ نے بارگاہ الہی میں یہ دعا کی، یہ عرض کی ہے یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہ کتنی کمال درجے کی محبت ہے آپ کی اپنے نواسے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ہی واقعات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی محبت اور پیار کے ملتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت آج ہم مطلب کہ بات کریں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ آپ کا انداز مبارک جو ہے، اس طرح ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا میرا بچہ کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے۔ حسن بن علی کو بلاؤ، یعنی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرما رہے تھے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف چلتے ہوئے آئے، اور ان کی گردن میں خوشبودار لونگ کا ہار تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس طرح پھیلایا کہ انہیں گلے ملنے کے لیے، جیسے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا گلے ملنے کے لیے، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، آپ نے دعا کی، عرض کی اپنے رب کی بارگاہ میں اے اللہ بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے مولا تو اس سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا کی اس دعا کے بعد مجھے حسن بن علی سے زیادہ پیار ہو گیا تھا۔ یعنی یہ کتنی پیاری عرض بھی تھی بارگاہ الہی میں کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور مولا جو اس سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت فرما، یعنی تو اس سے بھی محبت فرما جو حسن سے محبت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ ہم دعوت اسلامی والوں کو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت ہے، امام حسین سے بھی بہت، پورے اہل بیت اطہار سے محبت ہے، ہمیں تو ہر صحابی سے محبت ہے الحمدللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں چند باتیں عرض کر رہا تھا۔ کسی نے آپ سے عرض کی کہ ہمیں وہ بتائیں جو آپ کو آپ کے نانا جان نے سکھایا ہو، یعنی براہ راست نانا جان نے اپنے نواسے کو سکھایا ہو، یعنی ایک شروع میں نے پیار محبت شفقت
رحمت وغیرہ کا ذکر کیا، الفت کی وغیرہ کی جو میں نے باتیں کی۔ اب جو میں موضوع آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نانا جان کا یہ انداز کہ وہ اپنے نواسے کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال رکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ چنانچہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ کر وہ چیز لے لو جو تجھے شک میں مبتلا نہ کرے۔ یہ آپ نے اپنے نواسے کو، امام حسن مجتبیٰ کو ارشاد فرمائے۔ حدیث تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مزید یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، خیر دل کے لیے باعث اطمینان اور شر سبب قلق ہے، یعنی کہ خیر سے دل کو اطمینان ملتا ہے اور شر سے دل میں تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، بے چینی ہو جاتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی ایسی بات سیکھی ہے، یعنی عقل و شعور، ایک عمر بڑی ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ تو فرمایا اور کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 نمازیں سیکھی ہیں۔ یعنی آپ غور کریں کہ یہ نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسہ مبارک حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، یعنی کہ دعائیں یاد کرائی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، 5 نمازیں سکھائی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور تعلیم و تربیت فرمائی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو اللہ کرے ہمیں بھی نصیب ہو جائے یہ ادا، اللہ توفیق دے تو دادا جان بھی ادا کر سکتے ہیں، دادا کو زیادہ موقع ملتا ہے۔ ویسے تو نانا کے تعلق سے میں نے عرض کی، لیکن ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر پر آنا جانا بھی تھا اور ملنا جلنا بھی تھا، تو عموماً شادی کے بعد اس کا موقع نانا کو کم ملے یا زیادہ ملے، کم ملے، جو بھی ہے، مگر یہ موقع دادا کو بھی مل سکتا ہے، زیادہ مل سکتا ہے کہ دادا اپنے پوتے کی تربیت کرے، دادا اپنی پوتی کی تربیت کرے، والد اپنے بچے کی تربیت کرے، والدہ اپنے بچے کی تربیت کرے۔ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، ان کے ساتھ گھلنا ملنا، ان کو کندھے پہ بٹھانا، ان کے ساتھ شفقت و پیار و محبت کا انداز اختیار کرنا۔ اس طرح ایک دفعہ امام حسن مجتبیٰ کو پیارے آقا چوم رہے تھے تو کسی نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ آپ چومتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی اپنے نواسے کو چومنا یہ رحمت تھا، اللہ کی رحمت کو ابھارنا تھا۔ تو یہ جو رحمت، پیار، محبت، شفقت، یہ سمجھے کہ گھر کا ماحول ہے، پیار اسلام بھائی گھر کا ماحول ہے۔ والد صاحب کو گھر کا کیسا ماحول بنانا چاہیے؟ اب خالی والد صاحب گھر میں آئے بچے سہم کر بیٹھ جائیں کہ جناب کوئی آ ہی گیا ہے بس گھر میں، اب تو اللہ خیر کرے، بیوی سہمی ہوئی ہے تو جناب بچے سہمے ہوئے ہیں، پوتے پوتیاں سہمی ہوئی ہیں تو نواسے نواسیاں سہمی ہوئی ہیں، نہیں، مطلب گھر میں جائیں تو آپ کے جانے سے گھر میں گویا کہ خوشی کی لہر، یہ میں آپ سب اسلام بھائی سے عرض کر رہا ہوں، اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے کہ ہم اپنے گھروں میں جائیں نا تو بڑے شفیق اور بڑے کریم بن کر گھر میں جائیں۔ ہمارا گھر میں جانے کا انداز کچھ اسی طرح کا ہونا چاہیے، شفقت، محبت، پیار، نرمی، ٹھیک ہے، جہاں پر شرعی احکام، شرعی اجازت بیوی پر سختی کی یا بچوں پر سختی کی ہے وہ ہے، مگر اس کا ایک اپنا موقع محل ہوتا ہے، کوئی ایسی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کو بھی اگر وہ صرف نظر کرنے والی ہے، درگزر کرنے والی کرے، پھر تھوڑا جمع کرنے کے بعد لے لے۔ اور جنرلی جب ہم گھر پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں جانے کا، اپنے بچوں کا، یہ آپ سوچیں وہ کیسا انداز تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ میرے بچے کو میرے پاس لاؤ۔ کون بچہ؟ حسن کہاں ہیں؟ پھر ان کو لینا، باہیں کھول دینا، یہ کہتے نا آ جاؤ، ہم آپس میں کیا کریں گے، آ جاؤ، تو بیٹا بھاگتا ہوا آئے گا، نواسا بھاگتا ہوا آئے گا، سینے سے لگا لیں گے، کندھوں پہ بٹھا دیں، یعنی کندھے پر یوں بٹھانا کہ صدیق اکبر بھی تو دیکھ رہے تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا اچھی سواری ہے، تو فرمایا سوار نہیں دیکھتے کتنا اچھا ہے۔ تو یہ انداز جو
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسوں کے ساتھ تھا، اپنی نواسی کے ساتھ تھا، اپنی اولاد کے ساتھ تھا، اور یہ گھر کا ماحول تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جس طرح ایک معاشرہ بنایا نا، اس طرح گھر کو کیسے بنانا ہے، خوشگوار محبت بھرا گھرانہ. یہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنے اور سمجھنے کا موقع مل سکتا ہے کہ اگر ہم اس پہ غور کریں. اسی طرح آپ نے نمازیں سکھائی، آپ نے تعلیم و تربیت پر توجہ فرمائی، اور ایسی تعلیم و تربیت پر توجہ فرمائی کہ آپ کو زہر دیا گیا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مگر آپ جانتے تھے کہ مجھے زہر کس نے دیا، مگر ایک قول کے ایک روایت کے مطابق آپ نے اس کا نام نہ بتایا. تو یہ جو انداز زندگی ہمیں پتہ چلتا ہے اپنے بزرگوں کا، اہل بیت اطہار کا، اللہ آپ کو بھی دے، مجھے بھی توفیق دے. جب بھی ہم گھر میں جائیں، جنرلی بات کر رہا ہوں، کوشش کیجئے کہ گھر میں جاتے ہوئے ایک اچھا خوبصورت سا ماحول بنائیں، دینی ماحول بنائیں، مدنی چینل چلتا رہے، اگر ٹی وی چلانا تو مدنی چینل چلاتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، نماز پڑھاتے رہیں، خود بھی نماز کے لیے اٹھیں، اپنے بچوں کو اٹھائیں، اپنے پوتے کو اٹھائیں، اپنے پوتی کو اٹھائیں، اپنے بیٹوں کو اٹھائیں، اپنی بیٹی کو اٹھائیں، اپنے نواسوں کو اٹھائیں. اور میں آپ کو آخر میں پھر انشاءاللہ ہم کلام سنتے ہیں. امیر سنت نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. جتنے بھی دعوت اسلامی والے والیاں مجھے سن رہے ہیں، بالخصوص میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، بالعموم میں ہر ایک اس کے لیے عرض کر رہا ہوں جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا نیکی کے ماحول میں رہے، کیونکہ جو باہر کے جو حالات ہیں نا وہ بہت ہی عجیب و غریب ہیں. پتہ نہیں ہماری اولاد کہاں کے کہاں نکل جائے گی. اسلامی بھائی جب دیکھیں نا کہ ہمارا بچہ اتنا سمجھدار ہو چکا ہے کہ اس کو کہیں لے جایا جا سکتا ہے، بٹھائیں گے تو بیٹھ جائے گا ہمارے پاس، تو انہیں اپنے ساتھ اجتماع میں لائیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، اپنے ساتھ نماز پڑھائیں. بچوں کی جو صفیں بنتی ہیں اس کے ساتھ اس کو وہ مسجد میں لانے کی شرعاً اس کو اجازت ہو چکی ہے. اس صورت میں عرض کر رہا ہوں، اس کو اجتماع میں لے کے جائیں گے، وہ کسی اور کا سنانا مطلب کہ وہ اس میں وہ خلل واقع نہیں کرے گا، پریشان نہیں کرے گا. آپ یقین کریں پیارے سائیں بھائیو، اس سے ہماری نسلوں کی حفاظت ہے. خود ہمارا ٹینشن، ہم کمانے میں لگ جائیں، خود اجتماع میں آ جائیں، خود ہی سارے کام کر لیں اور لمبے لمبے سفر پر بھی چلے جائیں، اور واپس آئے تو پتہ چلے کچھ برسوں کے بعد بیٹا ہی ہاتھ سے نکل گیا، بیٹی کے مسئلے ہو گئے. گھر میں ہم پھر تھوڑا اللہ نہ کرے لڑائی جھگڑا کریں گے تو پھر گھر والے کہیں گے کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں تھا، کیا کر سکتے تھے. تو یہ ساری باتیں سننے کی کیا ضرورت ہے. اہل سنت کا یہ خوبصورت سا ایک میں تو کہتا ہوں شارٹ کٹ دیا ہے. سمجھدار بچوں کو اپنے ساتھ مدنی قافلے میں لے جانے کی اجازت دی ہے ہمارے مدنی مرکز نے ہم کو، دعوت اسلامی کے مدنی مرکز نے. ایک بچہ، دو ہوں گے تو پریشان کریں گے، تو اپنے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کروائیں، انشاءاللہ واپس آئے گا. جب آپ کے ساتھ رہے گا اجتماع میں، نیکی کے کاموں میں، اس کے لباس کا، اس کے انداز کا تھوڑا خیال رکھیں، تو اللہ نے چاہا تو یہ جو اپنا انداز، ملنا جلنا، رنگ ڈھنگ، لباس وغیرہ جو بچہ دیکھتا ہو بڑا ہوگا نا، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میری لائن کیا ہے، میری لائن کیا ہے. کہیں باہر سے حتیٰ کہ اسکول وغیرہ سے بھی اگر کوئی اس کو ایسی بات پتہ چلی جو آپ کی اس تربیت کے خلاف ہے تو اس کو اسٹرائک ہوگا کہ یار میرے والد نے تو میری تربیت کچھ اور کی ہے، میرے گھر سے تو مجھے کچھ اور پتہ چلا تھا کہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے. تو دعوت اسلامی کا یہ جو ہمارا دینی ماحول ہے، اگر ہم اس کے ساتھ پراپرلی اٹیچ ہو جاتے ہیں، جو میں نے عرض کیا اپنی اولاد کو بھی لے کے آتے ہیں، نہیں کر رہے ہوتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں کر رہے ہوتے، اور ایک تعداد ہے جو نہیں کر رہی ہے. ہماری باپ بننے کے بعد ذمہ داری بدل جاتی ہے. ابھی تو ہم آ رہے ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جب ہماری اولاد ہو جاتی ہے اور اولاد اتنی ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو لے جایا جا سکتا ہے، تو آپ اپنے ساتھ نہ رکھ کر آئی تھنک کہ شاید کچھ لاس کی طرف جا رہے ہیں. غور کر لیجئے گا جو میں نے عرض کیے. تو امیر سنت نے جو کچھ ہماری تربیت کی تھی، سمجھایا سکھایا، اور یہ بات اتنی پیارے انداز سے دماغ میں بیٹھی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا.
اسی طرح ہو سکے تو اپنے بچوں کے لیے دارالمدینہ کا انتخاب کریں، دینی دنیاوی دونوں تعلیم ہے، حافظ بنانا ہے مدرسۃ المدینہ کا انتخاب کریں، الحمدللہ عالم بنانا ہے جامعۃ المدینہ کا انتخاب کریں۔ ہمارے پاس ایسا تو نہیں کہ آپشنس نہیں، آپ کہیں یار ہمارے یہاں دارالمدینہ نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو کھل جائیں گے ڈیفینیٹلی۔ یہ کوئی آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی گملہ تو ہے ہی نہیں دارالمدینہ، یا کوئی بھی ادارہ کوئی گملہ تو ہوتا نہیں ہے پھولوں کا کہ اٹھایا کہیں سے خریدا رکھ دیا، پورا ایک ادارہ ہوتا ہے، بنتا ہے، پڑھانے والے چاہیے ہوتے ہیں، پھر اس کے پورے سال کے اخراجات ہوتے ہیں، تو ایک پروسیس ہے۔ اللہ نے چاہا تو یہ بھی بڑھیں گے۔ ابھی 1.5-2 سال تو خود ایجوکیشن فیلڈ اتنی زیادہ افیکٹڈ رہی ہے کورونا کی وجہ سے، آپ کو بھی شاید مجھ سے زیادہ اندازہ ہونا چاہیے کہ تعلیمی ادارے کتنے افیکٹڈ رہے ہیں، کتنے متاثر رہے ہیں یہ کورونا کی وجہ سے۔ تو اور اب شاید ہو سکتا ہے کہ اب یہ کچھ ان کی بحالی کی آوازیں آئی ہیں، مگر اللہ بہتر جانے، اللہ کورونا کی بلا اور آفت ہم سے دور کر دے اور ہم اسے نکل جائیں اللہ کی رحمت سے۔ تو عرض یہ ہے کہ کھلیں گے انشاءاللہ، مزید جامعۃ المدینہ بھی آئیں گے، مدرسۃ المدینہ بھی آئیں گے، اللہ نے چاہا تو ہماری گلی گلی علاقہ بچیوں کے مدرسۃ المدینہ ہم کھولنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تاکہ ہماری بچیاں گھنٹہ 2 گھنٹہ آ کر ہمارے علاقے میں قرآن کریم ہماری باجیوں سے درست پڑھ لیں، ہمارے بچے درست پڑھ لیں۔ یہ پوری پروسیس ہے، یہ چیزیں اللہ نے چاہا تو یہ ہو جائے گا۔ ہمارے معذور بچوں کو جو سننے اور بولنے اور دیگر ویکنس کی وجہ سے وہ مطلب معذور بچوں میں شمار کر لیے جاتے ہیں، ان کو الحمدللہ تھیراپی کے ذریعے، علاج کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ دعوت اسلامی اس کو لے۔ الحمدللہ ان قریب دعوت اسلامی مدنی ہومز کے نام پر یتیم خانہ نادار بچوں کے لیے ادارہ قائم کر رہی ہے، انشاءاللہ لیں گے ان کو، ان کی تربیت کریں گے، ان کی پرورش ہوگی اللہ نے چاہا، اور یہ عالم بنیں گے، ان کی دنیاوی تعلیم بھی ہوگی، حافظ بھی بنائیں گے، مبلغ بھی بنائیں گے۔ یہ پورا دعوت اسلامی کا انشاءاللہ آپ کو فیچر میں ڈسکس کر رہا ہوں، مگر یہ سب ہو رہا ہے ملیں گے۔ اس وقت جو دیکھ اور سن رہے ہیں حالات اور واقعات، سوشل میڈیا یعنی میڈیا، ایجوکیشن اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ، جو باہر کا جو ماحول ہے، اس کو سامنے رکھیں آپ، اور پھر دیکھیے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سیکیور کریں، ان کا تحفظ کو سوچیے۔ تو آپ کو دعوت اسلامی ایک بیسٹ اور یوں کہتے ہیں کہ مدنی امبریلا نظر آئے گی، چھتری ہے یہ، کہ جو آنے والے فتنوں سے ہمیں بچاتی ہے۔ ہم بھی اس چھتری کے نیچے آ جائیں اور اپنی اولاد کو اور اپنی نسلوں کو اور اپنی فیملی کو بھی لے آئیں۔ دعوت اسلامی لائک اے پروٹیکٹڈ وال ہے، ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہے، ہمارا تحفظ دے رہی ہے کہ ہم اس میں آ جائیں اور اپنی حفاظت کی صورت پیدا کریں، اپنی اور اپنی نسلوں کی۔ میں تو مشورہ دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ غوث پاک کے مرید نہیں ہیں، ابھی تک غوث پاک کے غلام نہیں ہیں، مرید نہیں ہوئے، تو اس میں بھی دیر نہ کریں۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ یار مرید ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ مرید ہونے کے بعد اچھا ہی ہوگا، اچھا نہیں ہوتا تو بندہ جلدی مرید ہو جائے، نیکی نہیں کر پاتا تو جلدی مرید ہو جائے، کہ جب بزرگوں کی روحانیت اور اسپریچول کنیکٹیویٹی پراپر ہو جائے گی تو انشاءاللہ راستے اور آسان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تو روشنی ہے جو راستے ہمارے لیے ہموار کر دیتی ہے۔ اور جب آپ اپنے لیے یہ پسند کر رہے ہیں کہ ہم مرید بن جائیں، تو آپ کا ایک دن نہیں 1 گھنٹے کا بچہ بھی بے پیرا نہیں ہونا چاہیے، کہ جب ہم قیامت کے روز غوث پاک کے غلاموں میں اٹھیں تو ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی بہن، دوست احباب، آس پڑوس، سب کو غوث پاک کا غلام، غوث پاک کا مرید بنانا چاہیے، کہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے قیامت کے روز میں اس وقت قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کر لوں۔ آپ اللہ کے ولی ہیں، مادرزاد ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ نے ماشاءاللہ اپنے رب کی رحمت سے اپنے غلام اور اپنے مریدوں کے لیے بشارتیں دی ہے۔ مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو، قیامت ترک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، تسلیاں ہیں۔ آپ کو کوئی عام دنیا دار آدمی کو، اپروچیبل آدمی کہہ دے یار میں ہوں، فکر کی کیا ضرورت ہے، ہم لوگ ٹینشن فری ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں تو غوث پاک فرماتے جس کی شان یہ ہے، قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ تو ہم ایسے غوث پاک کے دامن سے وابستہ نہ ہوں، بالکل ہو جانا چاہیے، اور اپنے بچوں کو پیدا ہوتے اپنے بچوں کو غوث پاک کا مرید بنا دیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت امیل سنت کی ذات ہے جو ہمیں ہاتھوں ہاتھ غوث پاک کے مریدوں میں شامل کر دیتی ہے، ہاتھوں ہاتھ۔ جبیل قادری
سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ تو اللہ ہم سب کو دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول کو اختیار کرنے کی اور پراپرلی اختیار کرنے کی، گھر میں بھی دعوت اسلامی ہو، ہماری پوری فیملی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو، ہمارے گھر میں ٹی وی پہ بھی دعوت اسلامی ہو، ہمارے موبائل پہ بھی دعوت اسلامی ہو، ہمارے دماغ میں بھی، ہمارے دل میں بھی، ہمارے روئے روئے میں دعوت اسلامی ہو، ہماری نسلوں میں، ہماری فیملی میں، ہمارے مردوں میں، ہماری عورتوں میں دعوت اسلامی ہو۔ انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی ہمیں بہت آگے لے کر جائے گی انشاءاللہ، اور مدینے کی طرف لے کے جا رہی ہے اور جنت کی طرف سفر کرا رہی ہے وایا مدینہ انشاءاللہ، مدینے کی طرف، مدینے سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ وایا مدینہ جنت کی بھی اشارت دیتی ہے دعوت اسلامی۔ اللہ نے چاہا، اس کے حبیب نے چاہا، جو کچھ ہوگا اس کی رحمت سے ہوگا۔ ہم اس کی رحمت پانے کے لیے، اس کے حبیب کی توجہ پانے کے لیے دعوت اسلامی کا یہ خوبصورت دینی ماحول اختیار کرتے ہیں۔ نیکیوں بھرا ماحول ہے، عاشقان رسول کا ماحول ہے، عاشقان صحابہ اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا یہ دینی ماحول ہے۔ نیکی کی دعوت عام کرتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی دعوت دیتا ہے، مدنی قافلوں کے ذریعے، قرآن کی تعلیم کے ذریعے، کتنے انداز سے یہ ہماری اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر فلاحی کام ماشاءاللہ FGRF کے ذریعے پلانٹیشن تو بلڈ ڈونیشن یہ کر رہی ہے دعوت اسلامی دنیا بھر میں۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، پیارا پیارا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، اکبر کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طه کی آمد مرحبا، طه کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب کبریا اغلا و سہلا مرحبا، مصطفیٰ مجتبی اغلا و سہلا مرحبا۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی
جھنڈا پیارا پیارا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہرا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہ کیوں بارہویں پیغام پیارے آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے. مرحبا مرحبا یا رسول اللہ.